بلاول صاحب کہتے ہیں کہ 16 ماہ کی حکومت کرنے کے بعد مسلم لیگ نون، اور انہوں نے نام لیے چند لوگوں کے، کہ آپ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، اور میں بطور وزیر خارجہ لوگوں کو منہ دکھا سکتا ہوں. تو جی میں بلاول صاحب کی بڑی مہربانی ہے، انہوں نے میرا بھی نام لیا، اور الحمدللہ آپ کی بھی مہربانی ہے، آپ نے مجھے منہ دکھانے کا موقع دیا، میں منہ دکھا رہا ہوں، اور الحمدللہ ہم بھی اپنے ریکارڈ پر پوری طرح کھڑے ہیں، اس کے ساتھ جا رہے ہیں. جب 20 پہ سوال ہوں گے تو ہم ریکارڈ کے ساتھ جائیں گے. لیکن ایشو یہی ہے کہ ایک سخت ترین چیلنجز کا سامنا تھا، جو عذاب عمرانی کے 4 سال تھے. اس کے بعد ہم سب نے اس پہ ذمہ داری اٹھائی اور لی، اور میں اس کو بھی سراہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بالغ نظر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہم اس 16 مہینے کی پوری ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اچھی اور بری دونوں باتوں کی. لہذا وہ چیلنج اپنی جگہ پر موجود ہے. اس وقت ایک انتخابی ماحول ہے، ہر جماعت جو ہے وہ ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے، اس میں سختی بھی آ رہی ہے. لیکن حقیقت یہی 16 ماہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور دوسری جماعتوں کی ایک مثالی حمایت کابینہ میں بھی اور پارلیمان میں بھی حاصل رہی، اور تبھی یہ جو کولیشن تھی اس نے اپنی جو مدت تھی پارلیمان کی وہ پوری کی. اچھا خرم صاحب، بلوچستان میں آپ کی جماعت اس لیے تقسیم ہو گئی یا اس سے لوگ نکل گئے بڑے بڑے نام کہ آپ نے قوم پرست جماعتوں کو زیادہ اہمیت دی، خاص طور پر اختر مینگل صاحب، محمود اچکزئی صاحب اور ثناء اللہ زہری صاحب جو آپ کے صدر تھے ان کو کم اہمیت ملی، عبدالقادر بلوچ صاحب کو. اب آپ اسی پارٹی کو یا انہی لوگوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور وہ جو اتحادی تھے آپ کے جن کی خاطر آپ نے ثناء اللہ زہری، عبدالقادر بلوچ کی قربانی دی، وہ اب دور ہو رہے ہیں. میاں صاحب کی ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں، ان سے نہیں ہوئی، تو اب آپ نے پالیسی تبدیل کی ہے کہ ان لوگوں کو، قوم پرستوں کو، خاص طور اختر مینگل وغیرہ کو اپنے قریب نہیں کریں گے؟ جی نہیں، ایک تو میں درست کر دوں، کل میاں نواز شریف کی نیشنل پارٹی کے نمائندوں سے بھی ملاقات ہوئی، JUIF کے نمائندوں سے ملاقات ہوئی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی. آج شہباز شریف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اسلم رئیسانی اور لشکری رئیسانی صاحب کے گھر تشریف لے گئے تھے. تو یہ جو بلڈنگ برجز ہے، پل بنانے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. تو جو ہمارے جو سابق اتحادی تھے ان سے بھی، مینگل صاحب سے بھی بات ہوگی انشاءاللہ، محمود اچکزئی صاحب سے بھی براہ راست میاں نواز شریف کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان سے بات ہوگی. ایشو یہی ہے جی کہ اب ہمیں یہ جو کہتے ہیں نا بلوچستان کا مسئلہ ہے یا بلوچستان کی ایشوز ہیں، ان کو اگر اب فیصلہ کن طریقے سے ہینڈل کرنا ہے تو وہاں بھی سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے. صحیح. تو آپ بلوچستان سے ایک لحاظ سے آغاز کر رہے ہیں اس عمل کا، تو KPK میں آپ، ظاہر بات ہے ANP مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUI ہے، کیا جو PTI پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی اپنے قریب لانے کی کوشش کریں گے، اور یہاں استحکام پاکستان پارٹی کو بھی اس برج کا حصہ بنائیں گے؟ جی اگر ان کی خواہش ہے اور وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے تو کوئی اس وقت دروازہ بند نہیں ہے، وہ بات کریں تاکہ ہم اس پر ایشوز پہ گفتگو کرنی ہے. لیکن اصل سارا مقصد اس وقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کرم رہا اور پاکستان کی عوام نے ہمیں ووٹ دیے تو میاں نواز شریف کی قیادت میں ایک حقیقی طور پر مستحکم حکومت ہمیں بنانی ہے، کیونکہ پاکستان کو معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان کو دہشت گردی سے لڑنے کے لیے استحکام کی ضرورت ہے. یہ استحکام الحمدللہ 2013 سے 18 تک بھی تمام تر کوششیں جو ہوئی ہمارے خلاف، اس کے باوجود ہم نے وہ دیا کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے اس کو ختم کیا، دہشت گردی کو ختم کیا، کراچی کو پرامن کیا، لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، CPEC لے کر آئے. تو یہ جب استحکام ہوتا ہے تو پاکستان آگے جاتا ہے. اور یہ جو اگر ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے پچھلے جو 4 سال کا عذاب عمرانی تھا، وہ یہی ہے کہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. کراچی میں جس طرح MQM سے بات ہوئی ہے، کراچی کی اسٹیبلٹی اور کراچی کی ترقی پاکستان کی جو اوور آل معاشی ترقی اس کے لیے بہت ضروری ہے. میاں نواز شریف صاحب اپنے دونوں پچھلے ادوار میں، پہلے کو چھوڑ کے باقی 2 ادوار جو ہیں اس میں بھارت سے تعلقات کے بہت زیادہ متمنی رہے، اس کے لیے انہوں نے کوششیں بھی کی،
بہت حد تک وہ درست بھی تھے کہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے بھی ہوں گے. اس وقت صورتحال ہے کہ بھارت کا ایک یک طرفہ معاندانہ رویہ ہے پاکستان کے خلاف, اور آج ایک ڈوزیہ جاری ہوا ہے پی ایم آفس کی طرف سے جس میں بھارت کے پاکستان مخالف اور وہاں اپنی مذہبی اقلیتوں کے خلاف. اس حوالے سے آپ کی پالیسی کیا ہوگی کہ پھر بھی اسی تعلقات کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ 5 اگست بھی اسی دوران ہو چکا ہے, یا ٹیٹ فار ٹیٹ کی پالیسی ہوگی؟ جی نہیں, اس وقت تو جب تک نریندر مودی کی حکومت ہے تو کوئی بھی مفاہمت کی کوشش ہے یا دونوں ملکوں کے تعلقات کی بہتری کا جو معاملہ ہے اس میں تو بہت بڑی رکاوٹ ہے خود ان کے وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے, اور ان کی جو پالیسیاں ہیں جو کہ مستقل طور پہ یعنی سیاست کا دار و مدار ہی جو ہے وہ مسلمانوں کے اور دوسری جو اقلیتیں ہیں ان کے استحصال کے اوپر ان کی سیاست کا دار و مدار ہے. تو اس وقت تک تو مشکل ہوگا, لیکن اصول کے طور پہ جسے ہم کہتے ہیں اصول یہی ہے کہ ہمیں اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ جہاں جہاں بھی ممکن ہو سکے تعلقات بہتر کرنے ہیں, ان کے ساتھ تجارت کرنی ہے, تجارتی راستے کھولنے ہیں تاکہ پاکستان کی بھی ترقی ہو اور ان کی بھی ترقی ہو. تو ایک ریجنل جو ہے کنیکٹیوٹی وہ بہت ضروری ہے ایک اوور آل خوشحالی کے لیے. صحیح ہے. اچھا خرم صاحب, پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب غیر آئینی قائد ایوان ہیں سینٹ میں, اور اس کی دلیل بھی وہ دیتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے نامینی نہیں ہیں, موجودہ وزیر اعظم نے انہیں نامینیٹ نہیں کیا ہے. اب بات کل تک آپ لوگ اکٹھے تھے, ساری باتیں تھیں, بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھیں, اور پھر جو ابھی سینیریو بدل رہا ہے, اگین دی کویسچن از دس کہ عوام کیسے یقین کر لیں کہ جو بات آج آپ لوگ کر رہے ہیں, آپ سے مراد جو سیاسی جماعتیں ہیں ہماری, وہ بالکل ٹھیک ہے اور کل تک آپ اس پہ قائم رہیں گے؟ دیکھیے, ایک بات یہ ہے کہ جو انتخابات کا جو وقتی دباؤ ہے اور تناؤ ہے اس میں سیاسی جماعتیں بہت ساری گفتگو کریں گی ایک دوسرے کے خلاف, لیکن پیپلز پارٹی سے ہمارا پالیسیز کے اوپر تو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ جمہوریت قائم کرنے میں ہمارے پارٹنر تھے اور ہیں اور رہیں گے, کیونکہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے آئین کے بتائیے میں لکھا ہے جو ایک وعدہ ہے جس کی طرف ہم ظاہر ہے خطا کار ہیں, اس میں گرتے بھی ہیں, لڑکتے بھی ہیں, لیکن یہ کہ کوشش تو یہ ہے ہم سب کی کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک کا اقتدار اعلیٰ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, پارلیمان کو مضبوط ہونا چاہیے, پاکستان کے عوام کی جو رائے ہے جو وہ بیلٹ باکس پہ دیں اسی کی بنیاد پر حکومتیں بننی چاہیے. اس بنیاد پر تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کوئی اختلاف نہیں. تو جو پالیسیز کے اوپر اختلاف ہے یا ووٹ لینے کی کوشش ہے, ہم سب ایک دوسرے کے صوبوں میں جا کر ابھی جلسے بھی کریں گے, ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑیں گے, لیکن بنیادی طور پہ جو میثاق جمہوریت تھا شہید بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف نے, اس کی روح تو قائم ہے کہ بھی پاکستان میں جمہوریت کا معاملہ جو ہے اس میں جو بھی ہماری بہت ساری غلطیاں بھی ہیں, خطائیں بھی ہیں, وقتی طور پہ کمپرومائزز بھی کی ہیں, لیکن جو اوور آل اس کی جو سمت ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو جمہوری ملک بنانا ہے.